ورنہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتا تھا، اس کے بغیر وزیر اعظم میں کبھی بن ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک بار جب کوئی بوٹ پالیشیا بن کر اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی سے بھی فائدے اٹھا لینا تو پھر کبھی بھی وہ انقلابی نہیں بن سکتا۔ نمک حرامی، نفرت، فساد، انتشار اس کی علامت بن کے جیے گا۔ اس کے سپورٹر جتنا جلد یہ حقیقت سمجھ لینا اتنا ہی بہتر ہے۔ عمران کو سب سے پہلے 2002 میں جنرل مشرف نے ایک سیٹ لے کر دی تھی، ورنہ وہ الیکشن نہیں جیت سکتا تھا۔ 2013 میں بھی اسٹیبلشمنٹ نے اس کی مدد کی تھی، اور 2018 میں بھی یہ بوٹ پالیشیا جو ہے یہ جنرل باجوہ، جنرل فیض، جنرل ظہیر، جنرل پاشا، ان سب کی جو ایک دہائی یعنی 10 سال پر جو محنت ہوئی تھی وہ اس کے بغیر وزیر اعظم میں کبھی بن ہی نہیں سکتا تھا۔ لیکن جو اصل بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک بار جب کوئی بوٹ پالیشیا بن کر اسٹیبلشمنٹ سے یا کسی سے بھی فائدے اٹھا لینا تو پھر کبھی بھی وہ انقلابی نہیں بن سکتا، چاہے اس کے سپورٹر جتنا مرضی شور مچاتے رہیں، واویلا کرتے رہیں۔ لیکن یہ بوٹ پالیسی ہمیشہ ایسے بندے کے آگے آتی رہے گی، اور اسی لیے ارب پتی عمران جو ہے یہ اپنی بقیہ عمر جو ہے نا یہ کرسی کے لالچ کی وجہ سے اب اس ملک میں صرف نمک حرامی، نفرت، فساد، انتشار اس کی علامت بن کے جیے گا، کیونکہ اس کے اپنے طبقے یعنی حکمران اشرافیہ میں بھی اس کے مخالف ہر جگہ موجود ہیں، اور وہ اسے ان کے آپسی انتقام اور جھگڑے کی وجہ سے کبھی حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ میں یہ سب کیوں جانتا ہوں؟ میں اس لیے جانتا ہوں کیونکہ ایک نظریاتی آدمی اور سیاسی معیشت اور تاریخ کا طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ نہ تو میں کسی کا بوٹ پالیشیا ہوں اور نہ ہی میرا سیاسی تعلق یا کوئی بھی مالیاتی، سماجی، پیسوں کا، طاقت کا کوئی بھی رشتہ امیر حکمران اشرافیہ سے ہے، اور نہ ہی میرا یہ والا رشتہ کبھی ہوگا۔